بس واضح اشارہ ہو گیا, میاں صاحب آ گئے, میاں صاحب آ گئے, بس آ گئے. تو ایک تو سرکاری ملازم کو یہ جو ملازم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ رہنما لے باؤ جی آ گئے, میاں نواز شریف چھا گئے وزیر اعظم نواز شریف. بیوی پہنچی ہوئی ہے, یہ جو کہتے ہیں نا بیوی پہنچی ہوئی ہے, تو بیوی کا شک دیکھیے, وہ تو لوگوں کو بتانا ہے, وہ تو بتانا ہے اور بتانا ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. کسے سکون میسر ہے اس خرابے میں, نمٹ کے ایک سے کئی اور کام سوچ لیے. وہ تھوڑی دیر رکی اور مسکرا کے دیکھا بس, اور اس فقیر نے بچوں کے نام سوچ لیے. تو یہ والی صورت ہے اب. اور اس فقیر نے بچوں کی وہ جو ہوتا ہے نا ٹوکرا سر پہ رکھ لیا. اوکے گڈ یار, مطلب کیا آپ نے انالوجی کریٹ کی ہے اس شعر کے ذریعے, کیونکہ یہ جو امریکی سفیر نے آ کر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تو وہ تھوڑی دیر رکی, مسکرائی اور اس فقیر نے بچوں کے نام سوچ لیے. تو امریکی سفیر یہ مل لینے کا مطلب ہمارے ہاں کچھ پالتو صحافی ہیں, وہ پالتو صحافی یہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ نون لیگ کے پالتو صحافی, کہ بس واضح اشارہ ہو گیا, میاں صاحب آ گئے, میاں صاحب آ گئے, بس آ گئے. تو ان پالتو صحافیوں نے پھر وہی کام کیا. ہوا یہ کہ امریکی سفیر نے ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی میاں نواز شریف صاحب سے, اور ہمارے ہاں نون لیگ نے ایک سوشل میڈیا ٹویٹر پہ ایک پیغام جاری کیا اس ملاقات کے حوالے سے. اب ہماری صحافت اتنی ہڈ حرام ہو گئی ہے کہ وہ کام تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے, کنفرم ہی نہیں, جو نہیں کنفرم کے علاوہ جو نون لیگ نے پورا میسج بنا کے دیا ٹویٹر پہ, اس سے جنگ گروپ نے مہربانی یہ کی کہ وہ PMLN ORG وغیرہ مٹا دیا, پورا کاپی کیا اور خبر بنا کے جنگ میں لگا دی. پوری ایز اٹ از خبر بنا کے جنگ نے لگا دی. اب آپ اگر اسکرین شاٹ دیکھیں نا دونوں کے, جو جنگ نے خبر لگائی اور جو نون لیگ نے ٹویٹر پہ لکھا, تو اس میں جملے سیم ہیں, اور ان میں لکھا ہوا ہے کہ امریکی سفیر نے اور نواز شریف نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ لوگ نواز شریف کو ووٹ دیں گے. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا. قائد مسلم لیگ نون نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنما پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے سفیر جو ہے وہ کیا ہے, رہنما ہے. یہی جملہ جنگ نے بھی لکھا ہے, کاپی کیا, اور یہی جملہ نون لیگ نے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال, خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے. یعنی ڈونلڈ بلوم نے میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ لوگ ووٹ کس کو دیں گے, نواز شریف کو. کیا اچھا, ایک تو رہنما نہیں ہے, وہ سرکاری ملازم ہے امریکہ کا. سفیر باقاعدہ سرکاری ملازم ہے, ہمارا سفیر بھی کہیں جاتا ہے. تو ایک تو سرکاری ملازم کو یہ جو ملازم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ رہنما لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہوتے ہیں ملازم, لگتا ہوگا ملنے والے سب رہنما ہوتے ہیں, سب رہنما ہوتے ہیں. تو مطلب اب تو وہ ہمارے ہوتا نا, بلبل کا رہنما جگنو تھا نا, تو وہ رہنما راہ دکھاتا ہے, اور امریکی سفیر بھی راہ دکھائے گا نا, تو اس لیے رہنما ہوتا ہے نا. اچھا کیا ہوا اس کے بعد پھر یہ احسن اقبال صاحب نے بھی کیا نا. احسن اقبال صاحب کو تو اچھا پرانا ٹویٹ ہے, میں اس پہ آؤں گا ابھی جا کے. دیکھیے یہ جو امریکی سفیر کی ملاقات ہے, جس کو نون لیگ, اور ہوا یہ کہ اس سے پہلے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی تھی میاں نواز شریف سے, مریم نواز سے. اس پہ ہمارے بعض پالتو صحافی جو انہوں نے کہا یہ ملاقات تو واضح اشارہ ہے, یہ ملاقات تو واضح اشارہ ہے, باؤ جی آ گئے, میاں نواز شریف چھا گئے وزیر اعظم نواز شریف, یہ والے نعرے نا. تو اس کے بعد امریکی برطانوی ہائی کمشنر نے زرداری صاحب سے ملاقات کر لی. اب ان بے شرموں کو چاہیے کہ نعرہ لگائے وزیر اعظم بلاول. اسی امریکی سفیر نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات کی, لگائے وزیر اعظم ترکی ہارچور.
ترین صاحب جس کے سیاسی جلسے میں کوئی مطلب 4-5 لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں بھی جہانگیر ترین, اسحاق خاکوانی اور کون بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں, اون چودھری. جی ٹھیک ہے نا. ابھی جو انعام اللہ نے انٹرویو دیا تھا سلیم خان صافی صاحب کو, تو انعام اللہ نے کہا تھا کہ اون چودھری پہ بی بی کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ترین اور علیم کا وفادار ہے, اور کیا نکلا بعد میں نکلا بی بی کا شک ٹھیک نکلا, وہ ترین اور علیم کا وفادار. بی بی کی باتیں صحیح تھیں, بی بی پہنچی ہوئی ہے, یہ جو کہتے ہیں نا بی بی پہنچی ہوئی ہے, تو بی بی کا شک ٹھیک تھا بالکل. بہرحال ریڈ آؤٹ آ گیا اس کا. اچھا میں نے کیا کیا, میں نے اس میں سے جو لائنیں نون لیگ نے ڈالی ہیں, میں نے یہ لائنیں ٹویٹر پہ ڈالی ہیں, ان کو ٹیگ کیا اور ٹیگ کر کے کہا جواب دو اس کا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ بلوم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ووٹ نون لیگ کو پڑے گا. میں نے یہ ٹیگ کیا اور وہ ٹویٹ تھوڑا سا کوئی 1,500-2 ہزار ری ٹویٹس ہو گئے اس کے بعد پھر میں نے فارم کیا یو ایس ایمبیسی کو. میں نے کہا ایسے تو نہیں چھوڑنا, پوچھنا ہے جواب تو دینا. معمول کا ہوگا یا انہوں نے اس پریشر کے بعد یہ عوامی اس ریڈ آؤٹ پہ جو پہلا جملہ لکھا ہوا ہے نا, فار امیڈیٹ ریلیز, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا, کیونکہ سوشل میڈیا ریئیکشن آیا. میں نے فون کیا, میں نے کہا جی اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ یہ کیمپین کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے کہ ووٹ نون لیگ کو دیں گے لوگ. انہوں نے کہا جی وہ آج تو سیٹرڈے ہے تو ہمارا پریس ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کہیں کہا کہ اگر یہ موسٹ ارجنٹ میٹر ہے تو میں خاتون نے کہا میں کہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں بات کرواتی ہوں. پھر انہوں نے کہا آج ہمارا پریس ڈپارٹمنٹ جو ہے اور میڈیا ریلیشننگ ڈپارٹمنٹ دستیاب نہیں ہے, بٹ اف دا میٹر میرٹس تو ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک بیان جاری کر سکتے ہیں, اور وہ بیان جاری ہو گیا. پھر میں نے ایمبیسی کے بعد میں نے لاہور میں کانسولیٹ فون کیا, میں نے کہا جی یہ کیا ہے, وہاں سے بھی جی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ابھی اس معاملے کو دیکھے گا. یہ بات ہوئی تھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ نے بتا دیا کہ ہم پولیٹیکل ایکٹرز سے ملے, ہم لکھ بھی دیا نا کہ ملتان ان لاہور, تو ہم ترین سے بھی ملے, تو وزیر اعظم ترین, ٹھیک ہے, بہترین, ہم نواز شریف سے بھی ملے. تو یہ ایک تو امریکی اگر کوئی کردار ادا بھی کر رہے ہوں گے نا, تو وہ ہمارے لوگوں جتنے بے وقوف تھوڑی ہے کہ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ووٹ ڈال دو نواز شریف کو. ان کے یہاں سے تو فیصلہ آتا ہے. ہمارے لوگ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ بتا دیں. دیکھیے وہ تو لوگوں کو بتانا ہے, وہ تو بتانا ہے, اور بتا کے بتانا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, ہماری بات ہو چکی ہے, ساڑی گل ہو گئی ہے. یہ تو ان کا منشور ہے اس وقت کا, تو ساڑی گل ہو گئی ہے والے لوگ ہیں. انہوں نے جب یہ سب کچھ کیا تھا, امریکیوں کا کردار کیا رہا ہے. اب دیکھیے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہمارے ہاں, بالکل, اور اس سے پہلے ٹرمپ ہار گیا تھا. جب ٹرمپ ہار گیا, نہیں امپیچمنٹ نہیں, وہ جو الیکشن ہار گیا بائیڈن سے, تو اس وقت جو ہے ایک امریکی اخبار نے خبر لگائی, اور اس خبر کو اٹھا کے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ایک ہے, جی آپ کا والا نکل گیا, ہمارے یہاں بھی ایک ہے, ہم اسے بھی جلد نکال دیں گے. یہ ٹویٹ we have one in Pakistan too, he will be shown way out soon inshallah. Trump's defeat is a blow for the world's damages and dictators. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب یہ خبر لگتی ہے, احسن اقبال صاحب اس خبر کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں, اور ٹویٹ کر کے کہتے ہیں ہمارے یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اس کے بعد امریکی سفارت خانہ اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے. ایک سفارت خانہ جو پاکستان میں امریکی حکومت کا نمائندہ ہے اور اس کا پاکستان کے سفارتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں. ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپوننٹ ہے حکومت کا اس وقت, اس کی بات کو کہ ہاں ٹھیک ہے ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, پھر اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, اور وہ غلطی سے اس کی وضاحت دیتے ہیں ان دنوں میں. لیکن وہ تو ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے نا, غیر سرکاری ہوتا ہے, جو بھی کسی بھی ملک کر ہی نہیں سکتا نا, اور وہ کر دیتے ہیں. پھر اس کی وضاحت بھی تھی انہوں نے, لیکن وہ اسکرین شاٹ اب لوگوں کے پاس موجود ہے. آج اسکرین شاٹ بھی وائرل ہو گیا. ریڈ آؤٹ جو آیا ہے, یو ایس ایمبیسڈرز بلومز میٹنگ ود پولیٹیکل ایکٹرز ان ملتان اینڈ لاہور, دا فالوئنگ is attributable to US mission spokesperson Jonathan Lally in the course of his engagements with a broad range of Pakistani political actors. US Ambassador to Pakistan Donald A. Bloom met in Multan with representatives of various political parties
at a gathering hosted by former Prime Minister Syed Yusuf Raza Gilani ایک and in Lahore with former Prime Minister Nawaz Sharif 2 and Istehkam Pakistan Party founder Jahangir Khan Tareen. 3 They discussed the importance of free, fair elections and the right of the Pakistani people to choose their future leaders. ٹھیک. They also discussed the stance to US Pakistan trade and investment. اس ریڈ آؤٹ میں کہیں موجود ہے کہ لوگ نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ بالکل نہیں ہے. نون لیگ کو قائدانہ کردار دیں گے. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا. موجود ہے اس ریڈ آؤٹ. گرین الائنس فریم ورک کی بات ٹھیک ہے نا. یہ جو ریڈ آؤٹ ہے یہ ریڈ آؤٹ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ، اور ظاہری طور پر تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو سپورٹ کرتا ہے. لوگوں کا رائٹ ہے ووٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو ووٹ، تو وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور کرے گا. یہی کیا جس کو ووٹ دینا ہوگا وہ ریڈ آؤٹ دیکھ کے یا پھر اس کے علاوہ جو پی ایم ایل این کا ٹویٹر ہینڈل دیکھ کے یار اس نے سپورٹ کی، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، ووٹ دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. لیکن آپ بڑی حد تک نریٹو بلڈنگ کی اور اس کے علاوہ اوپینین میں جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور عوامل بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سپورٹ کرو. ہاں بالکل کہتے ہیں، لیکن یہ چیز کلیئر ہوتی ہے اس سے. اور انہوں نے وہ بالکل نہیں کہا جو نون لیگ نے کہا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا پھر تو جنگ گروپ نے بھی کر دیا. جنگ گروپ دیکھیے، جنگ گروپ تو میں کہتا ہوں ملازم ترین اخبارات، ٹھیک ہے نا. تو جنگ گروپ تو وہی کرتا ہے جو میاں صاحب کہتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ ان کے حق میں کام کرتے ہیں. تو جنگ گروپ نے تو باقاعدہ چھاپا، مطلب بے شک نہیں کہ اپنی کو خبر کچھ لکھیں گے، ذرائع لکھیں وغیرہ کے علاوہ اپنے رپورٹر سے اس کی خبر لے کر آؤ. رپورٹر بھی کاپی کر کے دے دے گا، جی لیجیے یہ خبر ہے پوری بنی بنائی ٹویٹر پہ موجود ہے. کیوں بندہ جائے کہیں. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.